जैसे कि आपको मालूम है कि 8th पे कमीशन के हवाले से एक टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, जो यहाँ की सरकार के साथ साथ यहाँ के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुलाजिम अंजुमन, एम्प्लॉयज एसोसिएशंस के साथ तबादला ख्याल करेंगे। और 8th पे कमीशन ने ही हमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जो यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, हमें आज बातचीत के लिए दावत दी थी। आपने अपना पक्ष वहाँ पे रखा मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से, 8th पे कमीशन के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। अपने हमारे जो कायद है, इनकी सरबराही में एक टीम वहाँ पे गई थी और हमने उनके से तबादला ख्याल किया 8th पे कमीशन के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या क्या मुतालबा रहा, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने किन चीज़ों पे और किन मुद्दों पे बात की, इस सब के हवाले से मैं दावत देना चाहूँगा कायदी कारवान एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी सदरी जेक जनाब अजहर हुसैन दुरानी साहब को, कि वो आपके सामने आज की मीटिंग की तफसीलात रखें और जो भी वहाँ पे हमने उनके सामने रखा और उसके अलावा भी जो मामलात हैं उन पर ये बात करें। जनाब अजहर हुसैन दुरानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कलील वक्त में बुला के आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो 8th पे कमीशन जो SKICC में इस वक्त विराजमान हैं, उन्होंने हमें इनविटेशन दी थी, क्योंकि हमने ऑनलाइन अपना मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद में हमें मेल के थ्रू आया कि आप मिले हमारे साथ, और हमारी जो डेलीगेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था 3 मेंबरों पर। तो हम 3 लोग, मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी भी थे और मुश्ताक साहब थे। तो हम आज SKICC में 8th पे कमीशन के रूबरू हाजिर हुए, उनसे बात की। चूँकि मेमोरेंडम हमने पहले ऑनलाइन में जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें भरा था, तो फिर भी हमें मौका दिया उन्होंने कि हम उन डिमांडों पर उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो बहुत सारी डिमांडें थी। सबसे पहले 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है, क्या इस वक्त जो तनख्वाह की जो तफावत है, जो तनख्वाह के जो बेसिक पे है वो कितना होना चाहिए, उस पर हमने बात की कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली होना चाहिए, आज की जो महंगाई है इस हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद में जो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, मुख्तलिफ महकमा जात में जो इस वक्त प्रमोशन के एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, जिससे हायरार्की में भी प्रॉब्लम आ गई है, हमने उनके साथ वो डिस्कशन किया कि बहुत सारे महकमे जात में इस वक्त स्टेगनेशन है, बहुत सारे करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहे हैं, लोगों की DPC नहीं हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपनी सर्विस करियर में कम से कम 3 प्रमोशनें होनी चाहिए, 8 साल, 16 साल और 24 साल। तो उसकी मिसाल हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट है लेक्चरर एसोसिएशन, उनकी मिसाल हमने उनके यहाँ दे दी कि जो प्रिंसिपल यहाँ का प्रिंसिपल है, उसकी जो यहाँ बेसिक पे है वो 36 से 38 हज़ार है, जबकि राजस्थान में 1,08,000 है, दिल्ली में 78,000 है। तो ये तफावत दूर होनी चाहिए। यहाँ की जो प्रमोशन एवेन्यूज़ है वो कम हो रहे हैं, DPC नहीं हो रही है डिपार्टमेंटों में, उसकी वजह से लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, मुलाजमिन की ग्रोथ नहीं हो रही है। हमने कमीशन को कहा कि ये यहाँ पे जो कैडर मैनेजमेंट है उस पर रिकमेंडेशन दी जाए यहाँ की सरकार को। इसी तरह से जो हमारे अलाउंस है, चाहे वो रिसिक अलाउंस है, चाहे वो मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, क्या नाम इसका, रनिंग स्टाफ अलाउंस है, इसी तरह से क्या नाम इसका, एजुकेशन अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उनको ऐड पार किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमने कमीशन को कहा, चूँकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डायरेक्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो क्या वजह है कि यहाँ एक पे स्केल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी है। तो हमने उनसे कहा कि ये पे स्केल्स को, ये इस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए और हमें वही तनख्वाह दी जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। इसी तरह से हमारी ग्रेजुएटी, हमारी लीव एनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें हमें एट पार मिलनी चाहिए। हमने उनसे मुतालबा किया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को नहीं है मुयस्सर, तो उस पर रिकमेंडेशन दी जाए। और जो हमारे डेली वेजर्स या टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, हमने कमीशन को कहा, उनकी नोटिस में लाया, ऑल्दो वो उनका जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे गुजारिश की कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि जो यहाँ का डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, उनकी तनख्वाह जब 7th पे कमीशन आया था उस वक्त बेसिक पे 18,000 रुपये किया गया था।
تو ہم نے کمیشن کو کہا کہ اگر اس وقت 18,000 تھا وہی بیسک پہ آپ اس کی فل سیلری کر سکتے تھے جو یہاں کے ڈیلی ویجرز ہے، کیجول لیبرز ہے، لیکن ویسا بھی نہیں کیا گیا۔ آج کے دور میں ان کی تنخواہ، ہم نے ان کو کہا کہ اس وقت جو یہاں کا ڈیلی ویجر ہے، جو یہاں کا کیجول ہے، سیزنل ہے، وہ 309 روپے پر مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، جبکہ لداخ میں یہی تنخواہ 20,000 سے بھی اوپر جا رہی ہے، یا یہاں پہ دلی میں۔ تو ہم نے کمیشن کی نوٹس میں لایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کمیشن کے دائرے اختیار سے باہر ہے، لیکن آن ہیومینٹیرین گراؤنڈز ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان چیزوں میں انٹروین کرے اور سرکار کو ایڈوائز کرے۔ ہم نے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کی بات کی کہ جب کمیشن ہوتا ہے تو ان کو کنڈیشن لگائی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اپنی فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھیے، آپ بورڈ آف اپروول سے پہلے اپروول لے لیجیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ اگر ایک ملازم یہی کام اس محکمے میں کر رہا ہے، دوسرا ملازم دوسرے محکمے میں بھی یہی کام کر رہا ہے، تو تفاوت کیوں ہے؟ تو یہ دور ہونی چاہیے۔ جب آپ 8th پے کمیشن کی بات کریں گے، یہ ہر ایک میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے، سب کو ایک ساتھ میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ ہم نے کمیشن کی نوٹس میں لایا جو اس وقت یہاں پے انوملی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جب 8th پے کمیشن ہوگا اس میں یہ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے کہ جب ڈی اے 50% کو کراس کرے گا وہ آٹومیٹکلی بیسک پے میں مرج ہونا چاہیے، اور ٹائملی ریلیز آف ڈی اے۔ یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد 2% دیتے ہیں، پھر 8 مہینے کے بعد 4% دیتے ہیں، اور یہاں پر ابھی بھی ایسے محکمہ جات ہیں جہاں 7th پے بھی ابھی لاگو نہیں ہوا اور ہم 8th پے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کمیشن کو کہا کہ آپ کو جموں کشمیر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈومین سے تھوڑا سا باہر جا کے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا چاہیے، یہاں کی جو ملازمین کی حالت ہے، جو یہاں کی پریشانی ہے، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ تو ہم نے یہ سارے مدعے جو اس وقت یہاں کے گولڈ، اچھا سب سے بڑی چیز اولڈ پینشن ریسٹوریشن، ہم نے ان کو کہا کہ جو NPS ہے یا UPS ہے، دس کین ناٹ بی دا سبسٹیٹیوٹ فار اولڈ پینشن اسکیم۔ اولڈ پینشن کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے وہ چیزیں ساری نوٹ کی ہے۔ چونکہ کمیشن کا کام ہوتا ہے وہ سب کا سنتے ہیں، وہ کوئی ایشورنس آپ کو دے نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے ہم نے منیمم ویجز ایکٹ کے بارے میں ان کو کہا، اور ان کو کہا ہم نے کہ لداخ کی منیمم ویجز کیا ہے، دلی میں منیمم ویج کیا ہے، اور یہاں منیمم ویج کیا ہے۔ ہم نے سجیسٹ بھی کیا ہے ایک فٹمنٹ فیکٹر ان کو۔ اب دیکھیں کمیشن سب لوگوں کی سنے گا، بہت سارے لوگ وہاں پہ آئے تھے اور کل پرسوں بھی یہی ہیں، تو ان کی باتیں بھی سنی جائے گی۔ البتہ ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی کچھ ملازم لیڈر ہیں جن کو 8-8 10-10 سال ریٹائرمنٹ کو ہو گئے، تب بھی وہ ملازمین کی وکالت کے لیے آگے آتے ہیں۔ وہ سوچتے نہیں ہے کہ ان کا کیا ہے اسٹیک، یہاں پہ ان کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کرنے کے لیے پے کمیشن میں جا کے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملازمین کی بات وہاں تک پہنچے، وہ کوئی بھی پہنچائے، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد 10 سال بعد جی مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ چیزیں غلط ہیں۔ ان چیزوں میں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ملازمین اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمیں پے کمیشن پہ صرف اتنا ہے، دیکھیں پے کمیشن کا کام ہے وہ ریکمنڈیشن دیں گی گورنمنٹ کو، اس کے بعد میں گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن نکال کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اتنے کمیشن کیسے ہوئے ہیں، وہ EJ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہی ہوئے ہیں، اتحاد کے تھرو ہی ہوئے ہیں۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو 8th پے کمیشن یہاں آیا، انہوں نے ہمیں سنا، 10-15 منٹ کا ٹائم دیا، اور بغور انہوں نے ہماری باتیں سنی، ہماری ڈیمانڈ سنے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ امپلائز فرینڈلی اپنی ریکمنڈیشن دیں گے، اور اس کے بعد میں جب انشاءاللہ تعالیٰ وقت ملے گا یا جو اپنا وقت پورا ہوگا تو یہاں پر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، ہمیں پوری امید ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو ملازمین اپنی جدوجہد میں۔ دوسری بات میں یہاں پہ آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یہ کلچرل اکیڈمی ہے، کلچرل اکیڈمی میں ہمیں DPC کے ایشوز ہے، لوگوں کی DPC نہیں ہو رہی ہے، وہ سالوں سال سے ایک ہی کیڈر میں سٹیگنیٹڈ ہے، اور اس کے باوجود وہاں سے آؤٹ ڈور لوگوں کو لا کر وہاں ایبزارب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملازم جو پچھلے 10-20-15 سالوں سے پروموشن کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے ایونیوز کو ختم کر کے ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ سرکار کسی کو کسی محکمے میں ایبزارب کرے، لیکن جو وہاں اپنے ملازم ہیں پہلے ان کے حقوق تو پورے کرے، ان کے حقوق پورے کرے، پھر جو مرضی کرے۔ تو میں یہاں سے گزارش کرنا چاہوں گا سرکار کو کہ وہ کلچرل اکیڈمی میں جو زیادتی ہو رہی ہے ملازمین کے ساتھ، ہینڈی کرافٹس میں جو DPC نہیں ہو رہی ہے، میں ڈپٹی CM صاحب سے بھی گزارش کروں گا، میں ان تک بھی آپ یہ بات پہنچائے کیا ایگریکلچر میں، اس میں کیا بولتے ہیں ہینڈی کرافٹس میں DPC نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود کی پوسٹ ایک خالی ہے۔ اسی طرح سے شیپ ہے، اینیمل ہسبینڈری ہے، یہ سارے محکمہ جات ہیں۔
تو JKSRTC ہے, ابھی تک وہاں پہ 7th پے کمیشن نہیں ہو رہا ہے اور ہم 8th کی بات کر رہے ہیں. یہ سارے محکمے اس وقت ان محکموں میں جو کام کر رہے ہیں ملازمین وہ زبردست پریشانی کا ان کو سامنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار خوش اسلوب سے یہ چیز کرے, اگر نہیں تو EJ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اپنا جدوجہد کا اعلان کرنے میں. بہت بہت شکریہ.